جو نظام اس ملک میں اور پوری دنیا کے الگ الگ ممالک میں جمہوریت کے نام پر چل رہا ہے، اگر ہم اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو انسانوں میں برابری کا جو سب سے پہلا کام، جو سب سے پہلا قانون، جو سب سے پہلا دستور نافذ کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہی امام پنجاب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت نے آج الیکشن سے متعلق بہت اہم نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہی امام پنجاب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس نسبت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے وطن عزیز میں ہم جن لوگوں کو ووٹ ڈالیں، کم از کم ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو مد نظر رکھیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بہت بڑے مجاہد رہے، تو انگلینڈ کی رانی ملکہ الزبتھ نے اپنے وزیر خارجہ مسٹر کرپس کو انڈیا بھیجا کہ وہاں جا کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھو کہ اگر ملک آزاد ہو تو کیسی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ جنرل کرپس نے یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کی، اس نے اپنی کتاب میں بھی نقل کی۔ وہ مولانا آزاد سے ملا، پنڈت جی سے ملا، گاندھی جی سے ملا، سرحدی گاندھی کے اس نے خیالات نوٹ کیے، محمد علی جناح کے ساتھ بھی اس کی لمبی میٹنگیں ہوئیں، سبھاش چندر بوس کے ساتھ بیٹھک ہوئی، لالا لاجپت رائے کے ساتھ بیٹھا۔ تو جب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے ساتھ ونڈسر پیلس دہلی میں ملاقات ہوئی اس جرنل کی، تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ مولانا آپ بتائیے اسلام کے متعلق حکومت کا مذہب کون سا ہونا چاہیے؟ حکومت کا کون سا مذہب ہونا چاہیے؟ آپ کا مذہب اسلام ہے، اسلام کہتا ہے نماز پڑھو۔ ان کا مذہب سناتن دھرم ہے، ان کا عبادت گاہ کہتی ہے کہ پوجا کی جائے۔ ان کا مذہب سکھ ازم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک اکال پرکھ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ آپ لوگوں کا جو مذہب ہے، اب آپ یہ تو بتاؤ کہ حکومت کا کون سا مذہب ہو۔ اس ملک کے لوگ آزادی چاہتے ہیں، انگریز کو نکالنا چاہتے ہیں، تو مذہب کس حکومت، مذہب کون سا مذہب بنائیں، حکومت کس کو دے دی جائے؟ جو مذہب تو بہت سارے، اور ہر ایک مذہب والا کہتا ہے کہ جی ہم اپنے راستے پر قائم ہیں، ہمارا راستہ سچا ہے۔ تو اس جرنل نے یہ سوال جب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی سے کیا کہ حضرت حکومت کا کیا مذہب ہوگا، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں، انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے آئینے میں، انہوں نے سیدنا عمر فاروق کی زندگی کے آئینے میں فوراً جواب دیا کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ یہ کہتے ہیں، تمام صحابہ کا یہ ماننا ہے، تمام تابعین تبع تابعین اس بات پر عمل درآمد ہیں، تمام امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے کہ جب بادشاہ حکومت کے تخت پر بیٹھ جائے تو اس کا مذہب عدل اور انصاف ہوتا ہے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہ میں تمام مخلوق ایک برابر ہوتی، جس طرح اللہ کریم تمام مخلوق کو برابر دیکھتے ہیں۔ وہ مجبور ہو گیا اس بات کو لکھنے کے لیے کہ مولانا نے جو رائے دی ہے کہ حکومت کا مذہب عدل ہوتا ہے، حکومت کا مذہب انصاف ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جب ربوبیت بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں رب ہوں، اور یہ بتایا دنیا کو کہ میں سب کو یکساں محبت کرتا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں فرمایا۔ جب کوئی بندہ کسی درخت کے آگے کھڑا ہو کے بار بار روتا ہے کہ یہ لکڑی کا درخت مجھ کو بیٹا دے دے، اللہ کریم کو اس پر رحم آ جاتا ہے، فرمایا دیتا میں ہی ہوں، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس درخت نے دے دیا ہے مجھ کو۔ اسلام نے کہا کہ حکومت کا مذہب عدل ہوگا، حکومت کا مذہب انصاف ہوگا۔ جو بندہ تخت پر بیٹھے گا وہ اس لیے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا
کہ وہ سامنے والا مسلمان ہے اور میں مسلمان ہوں، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ جو تخت پر بیٹھے گا وہ اس لیے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں ہندو ہوں اور ہندو کے حق میں فیصلہ دے دوں، میں سکھ ہوں سکھ کے حق میں فیصلہ دے دوں، میں دلت ہوں دلت کے حق میں نہیں، بلکہ حکومت کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ جو بندہ تخت کے اوپر بیٹھے گا وہ عدل کو اپنا مذہب بنائے گا، انصاف کو اپنا مذہب بنائے گا، اور سامنے جو بھی آ جائے وہ انصاف کا فیصلہ کرے گا، اپنے مذہب کے مطابق کسی کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی اپنا بھی قتل کر دے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اسلام نے سکھایا کہ اگر حکومت میں بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کر دے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسلام نے سکھایا کہ اگر تخت پر بیٹھا ہوا بندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دے تو اس کو بھی سنگسار کیا جائے گا، کیونکہ تخت پر بیٹھنے والے کو یہ بالکل اختیار نہیں ہے کہ وہ رعایا کے اوپر ظلم و ستم کر سکے، بالکل اختیار نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے کیا کہا حکومت میں؟ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، وہ جب مسلمانوں کے بادشاہ بنتے ہیں، جب ان کے پاس سیدنا عمر فاروق پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ علی مرتضیٰ عثمان ذی النورین ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 5 بڑے صحابی ابو بکر کے گھر جاتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے، اب پوری دنیا سے بادشاہوں کے سفیر آئیں گے، آپ کے پاس اتنے مہمانوں کا تانتا لگا رہے گا، تو آپ اپنے لیے ایک تنخواہ مقرر کر لیں۔ تو ابو بکر نے کہا عمر فاروق کو کہ بات تو تیری ٹھیک ہے کہ اب میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، اب یہی نوکری کرنی ہے، امت کی نوکری کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے 1 دینار لگا دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، وہ حیران و پریشان ہے کہ ابو بکر کیسی باتیں کرتا ہے کہ 1 دینار میں ہوگا کیا، نہ مکمل کھانا کھا سکتے ہیں، نہ کپڑے خرید سکتے ہیں، نہ آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے تواضع کر سکتے ہیں، نہ کوئی سواری خریدی جا سکتی ہے، نہ گھر میں یہ جو عیش و آرام کا سامان ہوا کرتا تھا یہ بوسیدہ ہو گیا، یہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ تو سب نے مل کے کہا کہ ابو بکر کچھ رقم بڑھاؤ، ابو بکر بڑھاؤ کچھ رقم۔ یہ سب لوگ باتیں کرتے رہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ جتنی ایک مزدور 1 دن میں مزدوری لیتا ہے، تاریخی بات سنو، جو لوگ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ کیسا آدمی ہونا چاہیے نمائندہ، کیسے لوگ ہونے چاہیے ملک کو چلانے کے لیے، جو مذہب پر بانٹنے کی باتیں نہ کرتے ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ ایسا کیجئے عمر فاروق، آپ ایسا کیجئے ابو عبیدہ بن جراح، اے عثمان آپ ایسا کریں، اے علی مرتضیٰ ایسا کریں کہ ایک مزدور کو جتنی مزدوری شام کو ملتی ہے میری بھی اتنی ہی 1 دن کی تنخواہ لگا دیں، اور میں وہ تنخواہ لے لیا کروں گا، اسی میں اپنا گھر چلاؤں گا۔ اب سنیے ان صحابہ نے کیا کہا۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر کیا بات ہو گئی، کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو، 1 دن کی مزدوری تو اتنی کم ہے کہ ایک مزدور پیٹ بھر کے اپنے خاندان کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 1 دن کی مزدوری اتنی کم ہے کہ ایک مزدور اگر بیمار ہو جائے وہ اپنے بچوں کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، 1 دن کی مزدوری اتنی کم ہے کہ وہ مزدور مہینے کے بعد خواب میں نہیں سوچ سکتا کہ میں نئے کپڑے خریدوں، 1 دن کی مزدوری اتنی کم ہے کہ وہ مزدور خود اپنا پیٹ مشکل سے پالتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ 1 دن کی مزدوری دے دو۔ فرمایا پھر ایسا کرو نا کہ اگر مجھے زیادہ پیسے دینا چاہتے ہو تو اس ملک میں رہنے والے تمام مزدوروں کی مزدوری اتنی بڑھا دو کہ وہ بھی آرام سے گزارا کرے اور میں بھی آرام سے گزارا کروں۔ اس کا نام حکومت ہے، اس کو کہتے ہیں حکومت۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر فاروق ایسا نہ کیا جائے، سارے ملک میں جتنے مزدور ہیں، جتنی سلطنتوں میں مزدور ہیں، ان کی اتنی مزدوری تو بڑھاؤ کہ آرام سے کھائیں پیئیں گے۔ جب ایک مزدور آرام سے کھا پی سکتا ہے اس پیسے میں تو بادشاہ کیوں نہیں آرام سے کھا پی سکتا ہے؟ نمائندہ ان کو بنانا ہے جو عدل اور انصاف کرنے والے ہوں،
जो रोटी का लुकमा देते वक्त ये मत सोचें कि ये लुकमा किसी मुसलमान के मुंह में जाएगा कि गैर मुस्लिम के मुंह में जाएगा। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है और एक मुशरिक जो अल्लाह करीम को नहीं मानता वो आके आवाज देता है या रसूलुल्लाह खाना चाहिए, और रसूलुल्लाह के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, फरमाया इसको खाना खिलाओ ताकि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम वोट डालने के लिए जाएं, इस्लाम ने कहा है मुसलमानों को कि हुक्मरान अदल और इंसाफ वाला होना चाहिए। आजकल तो कई लोग जो हुकूमत में आते हैं वो समझते हैं कि ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जे करने हमारा फ़र्ज़ हो गया है। गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी थाने में, गरीब को नहीं पूछा जाएगा, और किसी बहुत बड़े रईस के साथ अगर पैर में कांटा भी चुभ जाए तो उसकी रिपोर्ट लिख दी जाएगी कि शहजादा गुजर रहा था, इनके पैरों में कांटा चुभ गया है। लोग जात और बरादरियां देख के वोट डालते हैं। जो पक्का ईमान वाला होगा वो कभी जात और बरादरी और मजहब की बुनियाद पर दूसरे का इंतखाब नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि अच्छे हुक्मरान आ जाएं। हर बंदा मुल्क में किसी से पूछो, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, दलित से, किसी से पूछो कि भाई कैसी सरकार हो जी, अच्छे लोग आने चाहिए जो रोटी दें, कपड़ा दें, मकान कम से कम गरीब लोगों के पास आ जाए। लेकिन जब ये वोट डालने जाते हैं तो कहते दे दो 500, 1000 रुपए, शराब की बोतल दे जाओ, बिरयानी की देग दे जाओ, जो दे सकते हो दे दो। अब जो लोग अपनी वोट को बेचते हो वो क्या समझते हैं कि 500 रुपए की वोट बेचने के बाद क्या उनको सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बेहतरीन हुक्मरान मुयस्सर हो सकता है? क्या वो भूल गए कि वोट को बेचना हराम है? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि अगर हराम लुकमा हलक से नीचे उतर जाए तो बंदे की नमाज नहीं हो सकती। जो लोग उम्मीदवारों से पैसा मांगते हैं कि लाओ हमें पैसे दो हम तुम्हें वोट डालेंगे, उन बदबख्तों को ये नहीं याद, छोटी छोटी बात जाके मौलवियों को पूछते हैं कि जनाब फलां चीज हलाल है कि हराम है? ये पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें सूअर की चर्बी तो नहीं, हलाल है या हराम है? दूसरों का हक खा रहे हो, दूसरों की खुशियां खा रहे हो, बदमाश लोगों से रकम लेके उनको हुकूमत में हिस्सेदार बना रहे हो, तब नहीं पूछते हलाल है कि हराम है? वो लोग कामयाब नहीं हो सकते कभी। जिनका नजरिया सिर्फ हुकूमत करना हो वो कामयाब नहीं हो सकते। जिनका नजरिया लोगों के दिलों को जीतना होगा, और उन लोगों को अच्छे हुक्मरान मिलेंगे जो बजाते खुद ये चाहते हैं कि हम बेईमान नहीं बनना चाहते। जो लोग खुद अपनी वोट को बेचना चाहते हैं शराब की बोतल के लिए, बिरयानी की देगों के लिए, कोरमे की दावतों के लिए, तो इनके मुकद्दर में 5 साल के लिए वो जूतियां ही लिखी हैं जो वो पहन के आ रहा, बाद में इनके मारेगा। जो ये समझते हो कि फलां अच्छा आदमी है लेकिन ये मेरे मजहब का नहीं, फलां अच्छा आदमी उम्मीदवार खड़ा है लेकिन ये मेरी बरादरी का नहीं है, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा, इनसे बड़ा बेईमान कोई दूसरा रुए जमीन पर हो ही नहीं सकता है। हुकूमत के दफ्तरों में काम करवाने जाते हो तो अब चाहते हो कि हमारे साथ तफरकेबाजी ना हो, और जब वोट डालने जाएं तो ये सोचे कि हम तफरकेबाजी के साथ वोट डालेंगे। काम जब करवाना चाहते हैं तब चाहते हैं कि हमें एक नजर से देखा जाए, और जब हुकूमत चुननी है, अच्छे लोगों को चुन के आगे लाना है, तब कहते हैं नहीं जी हम तो पहले अपनी जात देखेंगे, अपनी बरादरी देखेंगे। तो फिर इस बात का रोना क्यों है कि अच्छे हुक्मरान मुयस्सर नहीं है? जैसा आप गुड़ डाल रहे हैं वैसा ही मीठा मुयस्सर हो रहा है। तो आज के बयान का मकसद आपसे यही था कि इस्लाम के आईने में, कुरान के आईने में, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हुक्मरान का जो मजहब है, जब वो तख्त पर बैठ जाए, जाके अदालत में जज जब अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, फिर उसका मजहब अदल और इंसाफ होता है। हमें अगर अपने मुल्क में, अपने वतन में ऐसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो अदल करने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों, तो हमको अपनी वोट और अपनी राय को दौलत के बदले में बेचना नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है। दर्दी का इजहार किया। जानवरों के अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने पेड़ पौधों के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाओं के पानियों के साथ भी हमदर्दी का इजहार जो है अपनी हयात मुबारक के अंदर किया है, और ये बात समझाई तमाम दुनिया के लोगों को
کہ آپ ایک عالم تو اچھے بن سکتے ہیں, ایک اچھے व्यापारी بن سکتے ہیں, ایک اچھا بیٹا بن سکتے ہیں, اچھا باپ بن سکتے ہیں, آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں, اچھے آفیسر بن سکتے ہیں, آپ ایک اچھے بولنے والے ہو سکتے ہیں, اچھا لکھنے والے ہو سکتے ہیں, آپ اچھے کپڑے پہننے والے ہو سکتے ہیں, آپ بہترین کھانا بنانے والے ہو سکتے ہیں, بہترین سلیقے سے کھانے والے ہو سکتے ہیں, آپ اچھی چیزیں استعمال کرنے والے ہو سکتے ہیں, آپ سٹائل آف لیونگ کو بہت اونچا لے جا سکتے ہیں, آپ اپنے فن میں بہت کمال حاصل کر سکتے ہیں, چاہے آپ کسی چیز کے مستری ہیں, چاہے آپ کسی چیز کے انجینئر ہیں, چاہے آپ کسی پر کمال رکھتے ہیں کسی فن کے اندر, لیکن تمام خوبیوں کے باوجود محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہے, اگر آپ دوسرے کے دکھ کو, درد کو دیکھ کے اپنے دل میں دکھ اور درد محسوس نہیں کرتے ہیں, اگر دوسرے کے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی آنکھیں اشکبار نہیں ہو سکتی, تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں, ایک اچھے انسان جو ہے وہ آپ نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کریں جو دوسروں کو ہو رہے, اس درد کو محسوس کریں. اس کے لیے کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کہ درد کسی مسلمان کو ہو تو بھی درد ہونا چاہیے, درد کسی غیر مسلم کے ہو تب ان کو ہونا چاہیے, نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیا ہے. ابھی چند سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب فرانس میں جو مسلمان ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے واقعے میں لکھا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس والا نبی محسوس کیا ہے, کہ وہ نبی ہیں جو دوسروں کے پیشنس کی بات کرتے ہیں, جو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں, جو دوسروں کے دل کی دھڑکنوں کا حساب رکھتے ہیں کہ یہ کہاں تکلیف محسوس کرے گا, کہاں راحت محسوس کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک مسلمان عالم آئے تو میں پوری دنیا کے اوپر ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ کون سے گزرے, تو کہنے لگا انہوں نے, عالم صاحب نے مجھے کوئی لمبی بات نہیں کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اتنا کہا کہ کبھی فرصت ملے تو محمد رسول اللہ کو پڑھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں. آج تو نعوذ باللہ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے نا, جو عالم بھی ہیں بڑے بڑے, وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہے, وہ اپنی جماعت سے شروع ہوتے ہیں, اپنی جماعت پر ختم, وہ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں, اپنے مسلک کے اوپر ختم ہو جاتا ہے, وہ اپنے اکابرین کی بات کرتے ہیں, اپنے اکابرین پر ان کی تقریر ختم ہو جاتی. لیکن جن کو اب ازل سے لے کے اب تک محمد الرسول اللہ سے محبت ہے, تو وہ ابتدا بھی محمد الرسول اللہ پر کرتے ہیں, اور جس نام کی کوئی انتہا نہیں ہے, بات بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم کرتے ہیں. تو ان عالم دین نے, وہ مصر کے تھے, وہاں کسی پروگرام میں گئے تھے, تو اس ڈاکٹر کو اتنا کہا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پڑھیں. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ تو چلے گئے, تو میں معمول کے مطابق کئی دن بیزی رہا, تو جس دن مجھے فرصت ملی تو میں نے ان کا جو وزٹنگ کارڈ رکھا ہوا تھا, تو اچانک یاد آیا کہ بھی ان کے نبی علیہ السلام کے متعلق پڑھنا ہے. تو کہنے لگا جب میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ ماری کہ محمد رسول اللہ کی ہسٹری آئے, تو ایک ایسا واقعہ کھل کے سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا, پریشان ہے, رو رہا ہے, دکھ میں, درد میں, تکلیف میں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں, میرا بچہ گم ہو گیا ہے, مل نہیں رہا ہے, صبح سے ہوتے ہو شام ہو گئی, پریشان ہوں. اس کی ماں بھی پریشان, دادا بھی پریشان, دادی بھی, بھائی بہن بھی, چھوٹا بچہ ہے, 9-10 سال کی عمر ہے, پتہ نہیں کہاں گیا. تو ابھی وہ اپنی بات ہی کر رہا تھا, تو اسی محفل میں ایک بندہ بیٹھا تھا. اس نے کہا ارے بھائی, وہ تمہارے بچے کو تو میں نے فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو چنانچہ جب اس بندے نے یہ سنا کہ میرا بچہ تو فلاں باغ میں صبح سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, تو دوڑا مسجد نبوی سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دے کے اس کو روکا کہ پہلے رک جاؤ, میری بات سنو. تو رک گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, جی یا رسول اللہ جلدی بتائیں, میرے جگر کا ٹکڑا صبح سے ہم سے بچھڑا ہوا ہے, ہم تو رو رو کے نڈال ہو گئے, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. ماں باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں بچوں کے متعلق, اب نبی علیہ السلام اس کو کیا کہہ رہے ہیں, پوچھتے ہیں تمہارے بچے کا کیا نام ہے,
تو اس نے اپنے بچے کا نام بتایا، فرمایا جب تم اس میدان میں جاؤ گے نا، زور زور سے یہ نہیں کہنا او میرے لال، او میرے جگر کے ٹکڑے، او میری مکھن ملائی، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کرنا، اس کو اس کا نام لے کے آواز مارنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ایسا میں کہوں، کیونکہ صبح سے بچہ بچھڑا ہوا، کیوں نہ میں اس کو اپنا چاند کہوں، کیوں نہ میں اس کو اپنا جگر کا ٹکڑا کہوں، کیوں نہ میں اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے پکاروں۔ فرمایا وہ باتیں ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس میدان میں اگر تم زور زور سے ان الفاظات کو کہو گے، کیونکہ تمہارے دل میں درد ہے، تمہارے دل میں تکلیف ہے، تمہارے دل میں محبت عروج پر ہے، اگر ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیلتا ہوا اور اس بچے نے تمہاری اس آواز کو سنا اور اس کو اپنا باپ یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو تمہارے اس عمل سے اس یتیم کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوسروں کے دلوں کا احساس رکھو، اپنے بچے کو گھر پہ جا کے محبت کر لینا، وہاں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ہے کوئی ایسا دین؟ تاریخ اٹھاؤ دنیا کی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ السلام نے اسلام کی جو ابتدا کی ہے اس میں خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، اس میں احساسات کا جو جذبہ ہے۔ کون تھا ورنہ کائنات میں جو یہ کہہ دیتا کہ امیر غریب گورے اور کالے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟ کون تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس نے چھوا چھوت سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ بلال حبشی جو کالا ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، جس کے ہونٹ موٹے موٹے، جس کو دور سے دیکھ کے لوگ راستہ بدلتے کہ غلام آ رہا ہے، کون ہے جس نے ابو بکر صدیق جیسے شہزادے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑایا اور پھر دونوں کو بغلگیر کرتے ہوئے کہا کہ آج سے بلال ابو بکر صدیق کے بھائی بن گئے، میں نے کلمے کی روح سے ان دونوں کو آپس کے اندر جوڑ دیا؟ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ۔ یہ جو جذبہ ہے خدمت خلق کا، یہ نبی علیہ السلام نے دکھ اور تکلیف کے درمیان شروع کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں پریشان کیوں ہیں؟ وہ یہ مدنی زندگی کے جو واقعات ہم نے پہلے سنے، مکی زندگی کو جو ہم نے فراموش کیا، تو ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ گول تکیہ لگا کے جو بیٹھا ہے بس وہی بڑا عالم ہے۔ ہمارے بچے یہ سمجھنے لگے کہ جس نے بہترین خوشبوئیں لگائی ہیں بس وہی بڑا اللہ والا ہے۔ ہمارے بچے یہ سمجھنے لگے کہ جو بالکل سر پہ رومال لپیٹ کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہا ہے بس وہی اللہ والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام گھر پر پہنچے، فاطمہ الزہرا نے اپنے والد کی حالت کو دیکھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابا جی یہ دیکھیے آپ کے کپڑوں پہ کتنی مٹی ہے، آپ کے بالوں کے اندر گرد ہے، اے ابا جی آپ آئیں میں آپ کا سر دھلواتی ہوں۔ اور روتی روتی کہتی ابو یہ کب پریشانیاں ختم ہوں گی، یہ دکھ اور تکلیف کب ختم ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ غم نہ کر، تیرے باپ کو تیرے والد کو اللہ نے جو مرتبہ دنیا میں عطا فرمایا ہے اس کا مشن یہی ہے کہ وہ دنیا کے ہر دکھ درد کو بانٹنے والی امت کو سامنے لے کے آئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے جو دکھ اور تکلیفوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر مدینہ المنورہ کی راحت کی طرف جاتی ہے۔ ہم نے ان دکھ اور تکلیفوں سے اپنی قوم کو آشنا ہی نہیں کروایا، تبھی تو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی تو شاید اللہ کی نصرت ہٹ گئی۔ نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر اترائی کے بعد چڑھائی ہے، ہر دکھ کے بعد سکون حاصل ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے جو مکہ المکرمہ میں وقت گزارا، دیکھیے ایک طرف دشمن تکلیف پہنچا رہے پھر وہ بلال حبشی کی مدد کر رہے ہیں، ایک طرف دشمن تکلیف پہنچا رہے پھر بھی عمار بن یاسر کے زخموں پر ملہم لگا رہے ہیں، ایک طرف دشمن تکلیف پہنچا رہے پھر بھی اپنے چچا کو کہہ رہے کہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، جب تک تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ نہیں لیتے مجھے کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، یہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی بنائی، اصحاب صفا کا چبوترا بنایا، پہلے دن مسجد میں ابھی نماز شروع ہونی ہے تو اصحاب صفا کا چبوترا بنا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی، سیدنا انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی. کیا کرنا بھائی بلال؟ لنگر تیار کرنا. کس لیے؟ کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر روزانہ جو غریب آئیں گے, جو مسکین آئیں گے, جو محتاج آئیں گے, جو مینٹلی ڈسیبل آئیں گے, جو لنگڑے لنگڑے آئیں گے, جن کا ذہنی توازن خراب ہو گیا وہ آئیں گے, جو بے گھر آئیں گے, یا رسول اللہ ان کو کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو یہاں پر رکھنا ہے, ہم خود بعد میں کھانا کھلائیں گے, کھائیں گے, اس سے پہلے ان محتاجوں کو کھانا کھلایا کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین کا کنسپٹ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاج ہے اسلام میں, اس مزاج کو باقی رکھنا ہے. ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں, پیارے محمد علیہ السلام نے 14 سال کس میں گزارے جی؟ جو مکہ المکرمہ میں 14 سال گزرے کس میں گزرے؟ تکلیف میں, دکھ میں, پریشانی میں. لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے, چھوڑا نہیں. اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے ہمارے یہاں, کیونکہ ذاتی مفادات عروج پر ہیں, بہت سارے لوگ پھر کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے فلاں کے خلاف کچھ کہہ دیا, فلاں کے, کیونکہ ہمارے یہاں ذاتی مفادات جو ہیں اس وقت امت کی قیادت زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھ میں جو پہلے اپنے کرتے کے بل کو درست کرنا چاہتے ہیں, بعد میں پھر دوسروں کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں. جن کو پہلے لٹے پٹے لوگ چاہیے تاکہ پھر وہ ان پہ ملم لگا کے کہہ سکیں کہ ہم ملم لگانے والے ہیں بھائی. جو کبھی یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے وہاں لنگر کی, اور شام کو اگر ان کا مزاج ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں ضرورت نہیں ہے. جو زمین پر نہ اترے, جو دریاؤں کے کنارے تصویر کھنچوا کے کہتے ہیں کہ پانی اتر گیا ہے, پھر جب دل کرے تو اسی دریا میں 2-4 گھٹنوں تک پانی میں جا کے کہتے ہیں کہ اب ضرورت باقی ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں آج کل جنہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ تکلیف کیا. یہ جو خدمت خلق کی تحریک شروع ہوئی, پنجاب سے چاہے شروع ہوئی, آپ کیا چاہتے ہیں کہ صرف پنجاب تک محدود رہے؟ محمد رسول اللہ کا دین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر فرد, دنیا کا ہر ایک مسلمان اس خدمت کو اس علاقے تک لے کے جائے جہاں اس کا دائرہ ہے, جہاں وہ رہتا ہے. یہ صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کائنات کے لیے. یہ جو فلسطین کی طرف کئی جہازوں کے بیڑے لے کے کل جن لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, جو دوائیاں لے کے جا رہے تھے, جو ساتھ کے اندر سامان لے کے جا رہے تھے, جن میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ خدمت کا جذبہ صرف مسلمانوں میں ہے, دوسروں میں نہیں؟ کیا یہ لوگ وہ نہیں ہیں جن کے دل میں درد اٹھا, تکلیف اٹھی؟ اور جو لوگ تکلیف میں وہ بھی سنیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, کسی صوبے میں پہنچ رہی ہے, تو ایک دفعہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے کہ گزشتہ 2 سال سے گزشتہ لگاتار دشمن کے حملوں کے باوجود, اپنے بچے یتیم کروانے کے باوجود, اپنے ماں باپ سے محروم ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک زمین پر ٹکے ہوئے ہیں. تو اس سے بڑا صبر کا امتحان اور دوسرا آئیڈیل کون سا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کی ایک قوم کا ایک حصہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہو کہ ہم اپنی جگہ استقامت کے ساتھ موجود رہیں گے. تو ذہن کو تھوڑا بڑا کر لیں. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مفاد پرست ہیں. اکثر یوٹیوب فیس بک پہ آپ جن کو سنتے ہو جو چوری چھپے ایک دوسرے پر میسج کرتے ہیں, ان کے مفادات بہت محدود ہیں. پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نئی قیادت کی ضرورت ہے. ان کے پاس اچھے عالم ہیں, ان کے پاس اچھے نوجوان پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس بہترین انجینئر ہیں, اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھے سائنسدان ہیں, اچھے شیخ الحدیث موجود ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ان اچھوں کو اگر اپریشیٹ کریں گے, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں گے, تو وہ لوگ ان کی قیادت کریں گے. اگر یہ وہی چاہتے ہیں کہ فرسودہ قیادت ہو, وہ جو صرف صبح کچھ کہے شام کو کچھ کہہ دے, ان کا دل چاہے تو صبح ہاں کہہ دے, ان کا دل چاہے تو شام کو نہ کہہ دے, تو ایسی قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کو عزت دلوانے سے محروم رہے گی, وہ قوم کو عزت نہیں دلوا سکتی ہے.
खिदमत के जज्बे को सियासत से मत जोड़ें, खिदमत के जज्बे को जमातों से मत जोड़ें। खिदमत के जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया, वो नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस तहरीक को शुरू किया है और मक्कातुल मुकर्रमा में ऐसे हालात में शुरू किया जब हालात नबी अलैहिस्सलाम के मुआफिक नहीं थे। आजकल तो हम लोग चाहते हैं भी खिदमत करें, साथ साथ में वो खिदमत ऑनलाइन भी हो जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों के खलीफा हैं, जब इंतकाल हुआ ना, सारी चीजें उमर बिन खत्ताब के कलम के नीचे जब आई ना, बार बार एक बात सैयदना उस्मान और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को कहते थे कि उमर बिन खत्ताब ये कहते थे बार बार कि अबू बकर जो है बड़ा कटरा कैरा काम छोड़ के गए, बड़ा खतरनाक जिम्मेदारी दे के गए। अबू बकर ने जो बोझ उठा रखा था वो ऐसा है कि हर बस बंदे के बस की बात नहीं। किसी ने पूछा उमर बिन खत्ताब क्या हुआ, पर मैं क्या बताऊं कि आज खिलाफत में बैठा हूं, 3-4 लड़कियां आ गई, छोटी छोटी बेटियां हैं, वो आके कहती हैं कि तुम खलीफा बने हो। मैंने कहा हाँ जी मैं खलीफा बना हूं। तो कहने लगी चाचा चलो ना हमारे घर, जो पहला खलीफा था वो रोजाना सुबह को आके हमारे जानवरों को चारा डालता था। हमारी माँ क्योंकि नहीं है, हमारा बाप नहीं है, तो दूध धो के आधा हमें देता था, आधा बाजार में चला जाता था ताकि उसकी रकम वापस आ जाए। चल रहा हमारे घर, अब क्योंकि तू खलीफा बन गया तो ये जिम्मेदारी आप तुम्हें अदा करनी है। फरमाने लगे कि वो एक बूढ़ी औरत है, अंधी, उसकी आंखें नहीं चलती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोजाना सुबह को तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, तहज्जुद के वक्त उसके घर जाते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटियां उतारते हैं, सालन उतारते हैं। तो अब उमर बिन खत्ताब एक दिन गए, तो जब सारा काम कर दिया, क्योंकि चोरी छुपे कई दफा देख चुके थे कि अबू बकर यहां भी जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जब सारा काम करके चलने लगे तो उस बुढ़िया ने आवाज दी कि बेटा बात सुनो, वो कहां है जो रोजाना आता था। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब हैरान हुए, फरमाया मां वो तेरी तो आंखें नहीं है, तू अंधी है, तूने कैसे पता लगा लिया कि मैं वो नहीं हूं जो रोजाना आता है। कहने लगे बेटा इस तरह पता लगाया कि तू आज आया है ना, तूने झाड़ू भी लगा दिया और तूने चूल्हा भी जलाया, आटा भी गूंदा, शोरबा भी तैयार किया, सारा कुछ बना के मेरे पास रख गया। अब तू जब वापस जा रहा था मैं समझ गई कि वो नहीं है। अम्मा कैसे समझी? फरमाया वो जो आता था ना पहले वो फिर मुझे उठाता था, मेरा मुंह हाथ धुलवाता था और मुझे कुल्ली करवा के एक बर्तन में, और फिर वो रोटी को सालन में डाल के अपनी उंगलियों से उसको नरम करके फिर एक एक लुकमा मेरे मुंह में डाल के जाता था। तब मुझे पता लगा कि आज वो नहीं आया जो रोजाना आता है। खिदमत के लिए जज्बात की जरूरत है, खिदमत के लिए इसार की जरूरत है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। रसूलुल्लाह ने जिनकी खिदमत की, कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरा जाके चर्चा कर देना। पता है कि अल्लाह के यहां अगर अमल कबूल हो गया तो फिर पूरी दुनिया को पता लगने वाला है। तो इस खिदमत के जज्बे को बरकरार रखना है, रखें इंशाअल्लाह। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं, किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, उसका मजहब कोई हो, उसका रंग कोई भी हो, उसकी बरादरी कोई भी हो, अगर आप उनके दुखों का मदावा नहीं करेंगे तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे उम्मती नहीं बन सकते। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहां खिदमत की और वो खिदमत चल रही है। और इस हद तक मैं तारीफ करता हूं उन तमाम मुसलमानों की। मैं परसों अचानक राजस्थान गया, राजस्थान भरतपुर में एक जगह सीकरी, तो वहां से उस गांव के नौजवान पंजाब में खिदमत करने के लिए आए। तो यहां 1 हफ्ता रहे, खिदमत बहुत की। जब वापस जा रहे थे तो केपीएम हाईवे पे या रास्ते में किसी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें एक हमारा भाई, उसका नाम रियाज जकरिया भाई, तो जकरिया का इंतकाल उसी वक्त एक्सीडेंट में हो गया। इसी तरह एक उत्तराखंड के भगवानपुर से
एक नौजवानों की गाड़ियां आई, उन्होंने बड़ी खिदमत की यहाँ पंजाब में कई दिन, तो वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें एक नौजवान शमशाद नाम का जो था, उसका भी इसमें इंतकाल हो गया। तो परसों मैं अपने साथियों के साथ यहां से पानीपत होते हुए हम लोग भरतपुर गए, एक लंबा रास्ता है। तो वहां गांव सिकरी में उस बच्चे के वालिदैन से मिले। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 3 साल की है, शायद एक 4 साल की होगी, जकरिया भाई की। तो उसके वालिद को मैंने कहा कि मैं सिर्फ अफसोस करने ही नहीं आया हूं, बल्कि एक चेक भी लेके आया हूं आपके लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की तरफ से। आप जो कहें इसमें भर दूं। तो मेरे ज़हन में था कि वो जो चाहेंगे अगर हम भर देंगे तो आके यहां उतना इकट्ठा करके अकाउंट में डाल देंगे। अब चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, हमारा ये इरादा था कि वो खिदमत के लिए आए हैं। तो आप यकीन माने कि मैंने उनके दर्द को तो महसूस किया, लेकिन उनके दिल में अफसोस नहीं था। हालांकि वो मदद करने के लिए, अपनी कौम की मदद करने के लिए नहीं आए, अपने वतन के भाइयों की मदद करने आए थे। वो हमारे पंजाब की मदद करने आए थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का दुख दर्द बांटने आए थे। तो मैं इनको कह रहा था अपने दोस्तों को कि ये जो 2 बेटियां 3 और 4 साल की, मैंने कहा आने वाले वक्त में शायद हम भी भूल जाएंगे कि सैलाब आया था, आप भी भूल जाओगे कि सैलाब आया था। इन 2 बच्चियों को सारी जिंदगी याद रहेगा कि पंजाब में सैलाब आया था, हमारा बाप वहां गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। इसार की बात बता रहा हूं, कुर्बानी किसको कहते हैं। उनके वालिद को मैंने कहा कि मैं एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, आप जो कहें मैं भरूंगा। आप यकीन माने उनकी आंखों में आंसू थे गम के। तो उन्होंने मुझे कहा मौलाना अगर पंजाब के लिए कुछ और चाहिए तो वो आप उसकी बात करो कि हम और क्या मदद कर सकते। हमारा बच्चा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की मदद करने के लिए गया। खुदा की कसम हमको इस शहादत का, इस इंतकाल का किसी भी तरह का दुनियावी बदला कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता था कि दुख और दर्द में तो लोगों को मदद की जरूरत होती है। तो मेवातियों ने इस नजरिए को भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया कि खिदमत भी कर रहे हैं, जान भी निछावर कर रहे हैं। फिर वहीं से उसी वक्त इरादा हुआ, भगवानपुर से फोन आया, वहां से हालांकि भगवानपुर 400 मील था, सुबह से 500 मील चले। तो मैंने इनको कहा कि नहीं अभी चलते हैं। तो वहां से जब चले, रात 8 बजे हम पहुंचे उत्तराखंड। अब वहां के चेयरमैन साहब और विधायक साहब फुरकान भाई और दिलबहार भाई मेरे साथ हुए रास्ते में। तो उस बंदे के घर गए, उनका नाम है शमशाद भाई, नौजवान लड़का था बिल्कुल। उनका उस दिन एक्सीडेंट में बाजू कट गया एक। बाजू कटने के बाद उसकी मैंने वीडियो सुनी, वो अपनी वालिदा को कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, परेशान ना हो, ये तो अल्लाह के रास्ते में आया था। फिर क्या हुआ, एक बाजू कट गया तो उसका शमशाद भाई का 4 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने इन साथियों को कहा कि हो सकता है मेवाती थोड़े मालदार हों, अब हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों का जितना कुछ देना था वो उसे एक जगह देते हैं ताकि ये अभी उनकी माली तौर पर मदद हो जाए। आप यकीन माने मैंने शमशाद भाई के वालिद से जब गले मिला, उनका दुख तो बहुत ज्यादा था लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि मौलाना साहब मेरे और 3 बेटे हैं, आपके सूबे को, आपके लोगों को अगर उनकी जरूरत है तो मैं अपने और बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे के इंतकाल के बाद किसी किस्म की कोई कीमत जो है वो नहीं चाहिए। मियां साहब, कौम के लीडरों, नाम नेहाद लोगों, कुर्बानी देने के लिए जज्बा होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होती। उत्तराखंड के मुसलमानों ने
جو پہلے اتر پردیش کا حصہ رہا، انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم اگر دکھ اور تکلیف میں کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے. ہم نے اپنا مال دیا تو اپنی جان بھی اس راستے میں اگر قربان ہو گئی ہے تو ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے. ہاں، اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ ہم میں سے ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ گیا وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے. یہ جو 2 لڑکے اس راستے میں ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، یہ قوموں کا مزاج ہے. آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ خدمت کے میدان میں اگر کسی کی جان بھی چلی گئی تو وہ بھی قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو گئے. اللہ کے حضور وہ لوگ، یہ جذبہ ہوتا ہے. ورنہ کسی عام آدمی کو ہم کہہ دیں کہ بھائی تجھے 5-10 لاکھ کا چیک دینا ہے تو بہت سارے رشتہ داری کہہ دیں گے چپ چاپ کہ بھائی لے لو، کوئی بات نہیں، بچوں کے کام آئے گا. لیکن ان دونوں کے رشتہ داروں نے بھی، گاؤں کے لوگوں نے بھی، وہاں کے ذمہ داروں نے بھی، یہ جذبہ کہاں سے؟ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا نا جی. تو جب ان دونوں کی یہ باتیں ہم نے سنی تو اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کے ارادہ کیا کہ ایک جو مسجد پانی میں بہ گئی ہے وہ، یا ایک اور جب بھی ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں تو آنے والے دور میں ابھی اسی سال جو بھی ہم 2 نئی مسجدیں بنائیں گے تو ان کا نام ایک زکریا بھائی میواتی کے نام اور دوسرا بھائی شمشاد بھائی بھگوان پور کے نام ان مسجدوں کا نام رکھا جائے گا. ان کی تاریخ لکھ کے وہاں پر ہم لگائیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یاد ہو کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو صرف تن سے نہیں کرتے، اپنے من سے کرتے، اپنی جان سے کرتے، اپنی قربانی کے ساتھ بھی خدمت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہتا ہوں بار بار کہ جو دکھاوے کے خدمت گزار تھے وہ تو گھر جا کے ویڈیو ڈالنے لگے کہ خدمت کا بھوت نہیں اترے گا ان کا، روکو ان کو. اور جنہوں نے خدمت کرنی ہے وہ آج بھی آ رہے ہیں اور اس وقت تک ہم خدمت کرتے رہیں گے جب تک وہ لوگ جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کی فصلیں خراب ہو گئیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے وطن کے دوست ہیں. چاہے ہمارا اور ان کا مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کوئی ماں نے ایسا بچہ نہیں دنیا کے اندر پیدا کیا جو عزت دار نہ ہو. محمد رسول اللہ رحمت والے نبی ہیں. یہ درس انہوں نے ہمیں عطا فرمایا. ہم اس جذبے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ بچوں کو اپنے گھر والوں کے واقعات سنائیں کہ 1450 سال کے بعد بھی محمد رسول اللہ کے دین کا جذبہ ویسے ہی قائم ہے. آئی لو محمد کے پوسٹر تو ہٹائے جا سکتے ہیں لیکن جو محبت نبی علیہ السلام کی دل میں ہے، جو نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے کردار میں ہے، جو ان کی محبت ہمارے خون میں ہے، جو نبی علیہ السلام کا کردار ہمارے ذہن میں نقش ہے، جس میں ہم نے وعدہ کر رکھا اپنے اللہ سے کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا. اور ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو صرف جلوس نکالنے پر اتفاق رکھتے، اپنے کردار کو بلند کرو، کردار کو بلند کرو. اپنے مکے میں رہتے ہوئے رسول اللہ نے دشمن کے درمیان صبر اور جرت کے ساتھ اپنے کردار کو بلند رکھا ہے. ہمارا کردار کسی دکھاوے کا محتاج نہیں ہے. اپنے کردار کو بلند کیجیے، اپنے آپ کو سچائی کے راستے پہ لائیے، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیے، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو روکیے، شراب سے اپنا منہ پھیر لیجیے، بے ایمانی کے سامنے انکار کر دیجیے، رشوت کے ساتھ اپنا گزارا کرنا بند کر دیجیے، دوسروں کی برائی دلوں میں سے نکال دیجیے، اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کر لیجیے. یہ وہ کردار ہے محمد رسول اللہ کا کہ دشمن آپ کو پوسٹر لگانے سے تو روک سکتا ہے، کسی کی مدد کرنے سے، کسی کی عزت کو بحال کرنے سے، کسی کے لیے دعا کرنے سے، کسی کے لیے دل میں محبت رکھنے سے، کسی کو چھپ کے اس کی اقتصادی طور پہ مدد کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے. تو رکھیں گے جذبہ محبت کا انشاءاللہ.
खिदमत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। खिदमत के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लोग हों, खिदमत के लिए सैलाब आना भी जरूरी नहीं है, खिदमत के लिए मौके तलाश करने की जरूरत नहीं। चलते हुए रास्ते से पत्थर हटा दिया, खिदमत हो गई। किसी गरीब को मुस्कुरा के देख लिया, खिदमत हो गई। किसी मोहताज की चुपके से जेब में चंद पैसे डाल दिए, खिदमत हो गई। अपनी माँ के पैर दबा लिए, खिदमत हो गई। अपने परेशान भाई को कह दिया मैं तेरे साथ हूं, खिदमत हो गई। अपने पड़ोसी को यकीन दिला दिया कि हम दुख दर्द में एक साथ खड़े होंगे, खिदमत हो गई। कोई गिरता हुआ उसको उठा दिया तो खिदमत हो गई। खिदमत के लिए जरूरी नहीं है कि बड़ी एनजीओ हो, बहुत ज्यादा पैसा हो तभी खिदमत होगी। अगर हम अपने आस पास के लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। रखेंगे जज्बा इंशाअल्लाह। तो इस जज्बे को सलामत रखना है। ये जो खिदमत की ट्रेंड आया है, मैं परसों अचानक राजस्थान गया। राजस्थान भरतपुर में एक जगह सीकरी, तो वहां से उस गांव के नौजवान पंजाब में खिदमत करने के लिए आए। तो यहां एक हफ्ता रहे, खिदमत बहुत की। जब वापस जा रहे थे तो केपीएम हाईवे पे या रास्ते में किसी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें एक हमारा भाई, उसका नाम रियाज जकरिया भाई, तो जकरिया का इंतकाल उसी वक्त एक्सीडेंट में हो गया। इसी तरह एक उत्तराखंड के भगवानपुर से एक नौजवानों की गाड़ियां आई, उन्होंने बड़ी खिदमत की यहां पंजाब में कई दिन। तो वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें एक नौजवान शमशाद नाम का जो था, उसका भी में इंतकाल हो गया। तो परसों मैं अपने साथियों के साथ यहां से पानीपत होते हुए हम लोग भरतपुर गए। एक लंबा रास्ता है। तो वहां गांव सीकरी में उस बच्चे के वालिदैन से मिले। उसकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 3 साल की है, शायद एक 4 साल की होगी, जकरिया भाई की। तो उसके वालिद को मैंने कहा कि मैं सिर्फ अफसोस करने ही नहीं आया हूं, बल्कि एक चेक भी लेके आया हूं आपके लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की तरफ से। आप जो कहें इसमें भर दूं। तो मेरे ज़हन में था कि वो जो चाहेंगे अगर हम भर देंगे तो आके यहां उतना इकट्ठा करके अकाउंट में डाल देंगे। अब चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, हमारा ये इरादा था कि वो खिदमत के लिए आए हैं। तो आप यकीन माने कि मैंने उनके दर्द को तो महसूस किया, लेकिन उनके दिल में अफसोस नहीं था। हालांकि वो मदद करने के लिए, अपनी कौम की मदद करने के लिए नहीं आए, अपने वतन के भाइयों की मदद करने आए थे। वो हमारे पंजाब की मदद करने आए थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का दुख दर्द बांटने आए थे। तो मैं इनको कह रहा था, अपने दोस्तों को, कि ये जो 2 बेटियां 3 और 4 साल की, मैंने कहा आने वाले वक्त में शायद हम भी भूल जाएंगे कि सैलाब आया था, आप भी भूल जाओगे कि सैलाब आया था। इन 2 बच्चियों को सारी जिंदगी याद रहेगा कि पंजाब में सैलाब आया था, हमारा बाप वहां गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। इशार की बात बता रहा हूं, कुर्बानी किसको कहते हैं। उनके वालिद को मैंने कहा कि मैं एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, आप जो कहें मैं भरूंगा। आप यकीन माने उनकी आंखों में आंसू थे गम के। तो उन्होंने मुझे कहा मौलाना अगर पंजाब के लिए कुछ और चाहिए तो वो आप उसकी बात करो कि हम और क्या मदद कर सकते। हमारा बच्चा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की मदद करने के लिए गया। खुदा की कसम हमको इस शहादत का, इस इंतकाल का किसी भी तरह का दुनियावी बदला कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता था कि दुख और दर्द में तो लोगों को मदद की जरूरत होती है। तो मेवातियों ने इस नजरिए को भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया कि खिदमत भी कर रहे हैं, जान भी निछावर कर रहे हैं।
फिर वहीं से उसी वक्त इरादा हुआ, भगवानपुर से फोन आया, वहां से, हालांकि भगवानपुर 400 मील था, सुबह से 500 मील चले, तो मैंने इनको कहा कि नहीं अभी चलते हैं। तो वहां से जब चले, रात 8 बजे हम पहुंचे उत्तराखंड। अब वहां के चेयरमैन साहब और विधायक साहब फुरकान भाई और दिलबहार भाई मेरे साथ हुए रास्ते में। तो उस बंदे के घर गए, उनका नाम है शमशाद भाई, नौजवान लड़का था बिल्कुल। उनका उस दिन एक्सीडेंट में बाजू कट गया एक। बाजू कटने के बाद उसकी मैंने वीडियो सुनी, वो अपनी वालदा को कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, परेशान ना हो, ये तो अल्लाह के रास्ते में आया था। फिर क्या हुआ, एक बाजू कट गया तो उसका शमशाद भाई का 4 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने इन साथियों को कहा कि हो सकता है मेवाती थोड़े मालदार हों, अब हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों का जितना कुछ देना था वो उस एक जगह देते हैं, ताकि ये भी उनकी माली तौर पर मदद हो जाए। आप यकीन माने, मैंने शमशाद भाई के वालिद से जब गले मिला, उनका दुख तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि मौलाना साहब, मेरे और 3 बेटे हैं, आपके सूबे को, आपके लोगों को अगर उनकी जरूरत है तो मैं अपने और बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे के इंतकाल के बाद किसी किस्म की कोई कीमत जो है वो नहीं चाहिए। मियां साहब, कौम के लीडरों, नाम निहाद लोगों, कुर्बानी देने के लिए जज्बा होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होती। उत्तराखंड के मुसलमानों ने, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि हम अगर दुख और तकलीफ में किसी के साथ जा रहे हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जा रहे। हमने अपना माल दिया तो अपनी जान भी उस रास्ते में अगर कुर्बान हो गई है तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि हम में से एक साथी जो हमारे साथ गया वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कौमों का मिजाज होता है। ये जो 2 लड़के इस रास्ते में एक्सीडेंट में शहीद हो गए, ये कौमों का मिजाज है। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि खिदमत के मैदान में अगर किसी की जान भी चली गई तो वो भी क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला के हुजूर सरखुरू हो गए, अल्लाह के हुजूर वो लोग। ये जज्बा होता है, वरना किसी आम आदमी को हम कह दें कि भाई तुझे 5-10 लाख का चेक देना है, तो बहुत सारे रिश्तेदार ही कह देंगे चुपचाप कि भाई ले लो, कोई बात नहीं, बच्चों के काम आएगा। लेकिन इन दोनों के रिश्तेदारों ने भी, गांव के लोगों ने भी, वहां के जिम्मेदारों ने भी, ये जज्बा कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया ना जी। तो जब इन दोनों की ये बातें हमने सुनी तो उसके बाद फिर वहां बैठ के इरादा किया कि एक जो मस्जिद पानी में बह गई है वो, या एक और, जब भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं तो आने वाले दौर में अभी इसी साल जो भी कि हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। खाना काबा के बाहर एक बंदा बड़ा परेशान फिर रहा है मक्का मुकर्रमा में, और ये वो वक्त है जब नबी अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अब ये बंदा बहुत परेशान है। 1 हफ्ता हो गया, करीब के किसी इलाके से मक्के में जानवर बेचने आया था, तो इसके ऊंट किसी बंदे ने खरीद लिए, लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा, तो बड़ा परेशान है 1 हफ्ते से। तो उसने लोगों को पूछना शुरू किया, यहाँ कोई बड़ा आदमी है, यहाँ कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई प्रधान है, यहाँ कोई ट्रस्टी है कि जिसको मैं जाके अपना दुख सुनाऊं, वो मेरा काम करवा दे। तो मक्के के लोगों ने कहा, हाँ, ये जो बैतुल्ला है इसके अंदर जो बरामदे, यहाँ जो सुबह को कारपेट बिछा के, रेशमी कपड़े पहन के जो बड़े बड़े लोग बैठ के शरबत पीते हैं, वही मक्के के मालिक हैं। अगर तुम उनको जाके अपनी फरियाद सुनाओ तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो चुनाचे वो बंदा
جب صبح ہوئی تو وہاں گیا تو اس وقت وہاں پر امیہ بیٹھا ہوا تھا. امیہ کون ہے بھائی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے, رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے اور ابو جہل کا دوست ہے. امیہ اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ ان کے پاس گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں قریب کے ایک گاؤں سے آیا ہوں اور میرے جانور کسی نے لیے, پیمنٹ نہیں کر رہا ہے, کسی نے بتایا کہ آپ یہاں کے مالک ہو, ہماری مدد کرو. تو امیہ بڑا حیران ہوا, تو اس نے پوچھا تمہارے پیسے کس نے مار لیے بھائی؟ کیونکہ خود بدماش تھا نا, تو اس نے سوچا بھی ہمارے علاوہ مکے میں دوسرا ایسا کون ہے کہ بھئی جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی؟ بندے تو ہم ہی ہیں. تو وہ جو جس کی پیمنٹ رکی ہوئی تھی اس کو اس نے پوچھا تم نام بتاؤ اس کا, تمہارے پیسے کس نے مارے, کون تمہارے جانور لے گیا, پیمنٹ نہیں دے رہا. تو اس نے کہا کہ جناب اس کا نام تو ابو جہل ہے. اور جب امیہ نے سنا تو ہنسنے لگا زور زور سے. اب وہ غریب آدمی سمجھ ہی نہیں رہا, امیہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی باس کا نام لے رہا ہے, یہ تو ہمارے ہی چودھری کی بات کر رہا ہے. تو چنانچہ امیہ نبی علیہ السلام کا کیونکہ بدترین دشمن تھا تو اس کے ذہن میں ایک گندی بات آئی. تو اس نے کیا کیا, فوراً اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے. تو اس نے امیہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا کہ وہ دیکھتے ہو سامنے وہ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہتا بس ان کے پاس چلا جا, وہ تیرا کام بنا دے گا. یہاں ایک بات روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بدترین دشمن امیہ کا, اس کا بھی یہ یقین تھا کہ در رسول پر اگر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس آنے والا نہیں ہے. اس نے کیوں بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس؟ اس کو پتا ہے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو اس کی سفارش کرنے جائیں گے, اور رسول اللہ جب جائیں گے تو ابو جہل تو موقع تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح لڑائی ہو, تو اس کو موقع مل جائے گا. تو چنانچہ وہ بندہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے علماء سے, جن لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا تھا, جو پہلی بار دیکھتے تھے. اب بھی ہم بھی آپس میں اگر کسی کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور ہمیں نام نہ پتا ہو تو ہم اس کی ظاہری شکل صورت سے کوئی نام رکھ لیتے ہیں. کسی کو لمبو بول دیتے ہیں, کسی کو گورا بول دیتے ہیں, کسی کو بلا بول دیتے ہیں. نہیں, تو جو نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھتے تھے ان کو نام نہیں پتا ہوتا تھا, تو اپنی طور پہ ایک نام رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا. اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ پیاری صورت والے. یہ ہماری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں ان میں سے, اور جو اب بدری ہیں ان میں سے, جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان نہیں کیا. نبی علیہ السلام کی پیاری صورت, آپ کی زلفیں, آپ کی آنکھیں, آپ کی مہر نبوت, آپ کے کندھے, آپ کی پنڈلیاں, آپ کی جو خوبصورت جو منظر کشی کی ہے وہ ایک بدو عورت نے کی ہے جب نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ المنورہ جا رہے تھے, جس کو ام معبد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. ام معبد کے گھر جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا تو وہ اکیلی تھی, گھر پہ کوئی تھا نہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو ایک لاگر بکری لائی گئی, نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا, اس نے اتنا دودھ دیا کہ تمام برتن بھر گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر کچھ دیر رکے, سب نے کچھ دودھ پیا, اور گھر سے جب گئے شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے ام معبد سے پوچھا آج گھر میں رونق ہے, آج گھر میں رزق ہے, آج گھر میں خوشبو ہے, آج گھر میں کیف ہے, آج گھر میں سرور ہے, ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد تو نام پوچھنا بھول گئی تھی, اس نے خود ہی نام رکھا. کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا. مطلب ایسی ذات آئی تھی جس کے آنے سے سب مبارک ہو گئے. تب یہ جو بندہ نبی علیہ السلام سے ملنے پہنچا نا امیہ کی سفارش پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ اے پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو. اب نبی علیہ السلام نے اس کو جو دیکھ کر کہا, جو نبی نے کہا, تو وہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے سلام کا جواب دے کے یہ کہا نبی علیہ السلام نے کہ تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو، اور لگتا یہ ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں پریشان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو میں تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں۔ پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو کھانا کھلوایا، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے اب؟ لیڈر لوگ بھی سنو، آج ہمارے پاس جب کوئی غریب کام کروانے آتا ہے نا، ہم بولتے ٹائم نہیں ہے، مطلب کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا فون کر دیں۔ ہم بولتے ہیں پوری قصہ کہانی نہیں سناؤ، مدعے کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا کوتوال کو یا ڈپٹی کمشنر کو یا جس بھی آفیسر کو کہنا ہے بس مطلب کی بات بتاؤ، ہم کو یہ قصہ نہیں سننا تمہارا، ہم کو تمہارا درد نہیں سننا، تمہاری تکلیف نہیں سننی، تمہارے جذبات کو نہیں سننا، بس ہم تو پروفیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تم آؤ اپنی چھوٹی سی بات بتاؤ تو ہم فون اٹھا کے فون کریں اور تم جاؤ۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ اس بندے سے پوچھا اب بتا بھائی کیا کام ہے؟ اس نے بات بتائی کہ میں قریب کے گاؤں میں رہتا ہوں، چند اونٹ لے کے آیا، وہ بھی ادھار کہ بیچوں گا، کچھ پیسے مجھے بچ جائیں گے، کچھ اونٹ والوں کو مل جائیں گے، تو اونٹ یہاں آ کے بیچے، جس نے خریدے پیمنٹ نہیں دے رہا ہے، روز اس کی کوٹھی پہ جاتا ہوں، کہتا ہے شام کو آؤ، روز جاتا ہوں شام کو آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے بھائی جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا جی اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ ادھر امیہ نے اپنے غلام کو جاسوس بنا کے پیچھے بھیجا کہ جب نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہوگا تو تم نے ہمیں آ کے بتانا ہے تاکہ نعوذ باللہ ہم اس تماشے میں شریک ہو جائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سنا کہ ابو جہل نے پیمنٹ روک رکھی ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ میری اس کی بنتی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا چلنا ہم جا کے دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے اس سے۔ پتہ یہ لگا کہ غریب آدمی کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا بھی محمد الرسول اللہ کی، ارے کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے باہر آیا، اس نے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ بھی کھڑا ہے، تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف ابھی کچھ کہا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا کہ کیوں اب غریبوں سے بھی پنگے لے گا؟ آپ کو میں دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریباں نال بھی پنگے؟ ارے برابر کے بندے سے لڑا جاتا ہے، لڑائی بھی جب ہوتی ہے تو برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے، دشمنی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے سے غریب کے تپڑ مار دے وہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے، اکیلی لڑکی کو دیکھ کے چھیڑ دے وہ بہادر نہیں، وہ کتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک اکیلے انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ جا کے ڈانٹا اس بندے کو جو مکے کا سپریم لیڈر ہے اس وقت، جو بادشاہ ہے مکے کا، جس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، اس کو جا کے کہا کہ تو غریبوں سے زیادتی کر رہا ہے، چل اس کے پیسے لا کے دے۔ وہ کانپتا ہوا اندر گیا، جاسوس پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اندر گیا، تھیلی میں پیسے لایا، جو بھی اس دور کا اصول ہوگا، لا کے اس بندے کو پکڑائے۔ رسول اللہ نے کہا سن لے، دوبارہ کسی سے زیادتی نہیں کرنا۔ جب یہ کہہ کے چلے، جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا، وہ کہتا تم تو کہتے تھے کہ ابو جہل لڑ پڑے گا، تم کہتے تھے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دے گا، اور تمہارا بادشاہ تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ تو سب دشمن اکٹھے ہو کے ابو جہل کے پاس آئے، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ دے دی۔ وہ کہنے لگا رے بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ نہیں دی، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے۔ آج جب محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا میں ان کے سر پر ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، مجھے یقین تھا کہ آج اگر رسول اللہ کی بات نہ مانی تو یہ مجھے زندہ نکل جائے گا، میں تو پہلے اپنی جان بچائی ہے۔ اب جب وہاں سے نبی علیہ السلام واپس چلیں تو اور سنیے حیرت کی بات، چند گلیاں پار کرنے کے بعد ہم لوگ تو آج چاہتے ہیں نا
کہ کسی کو کچھ دے دیں تو پہلے وہ یوٹیوب پر آ جائے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ غریب کو آٹے کی تھیلی بھی دیں, ایک کمبل بھی دیں تو اس کی فوٹو ساتھ میں آنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جس کا کام کروایا وہ ہمارا غلام بن جائے محلے میں, اور ایک ایک بندے کو بتائے کہ فلاں میاں جی نے اس کا کام کروایا. اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے میں جاؤں. کسی نے کیا خوب مصرع کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں, خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. دے بھی محمد رسول اللہ خود رہے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے. اب نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ اچھا بھائی چلتے ہیں, تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا. اے پیاری صورت والے, اپنا نام تو بتائیے, آپ ہیں کون؟ اور آج کس چیز کا پنگا پڑا ہوا ہے جی؟ حذیفہ بھائی بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے حکم سے ہی آیا ہوں ورنہ میں آ جانے والا نہیں تھا. تو ہم لوگوں کو یہ تجربہ ہے, ہم نے اپنے اپنے والدین کی, والد صاحب کی زندگی میں جو دیکھا کہ آج کل زیادہ پنگا تو مولویوں کے نام کا بھی پھنسا ہوا ہے. اگر اشتہار میں نام اوپر نیچے ہو جائے تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں وہ بندہ نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری مدد کی؟ میں گاؤں واپس جاؤں گا, کیا بتاؤں گا 10 دن لیٹ آیا ہوں, کس نے میری مدد کی, کیسے پیمنٹ آئی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے, کام ہو گیا چلو. یہاں تو ٹرسٹی آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے ہندوستان کی. پردھان آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ بولے ہمارا نام اشتہار میں نہیں آیا, ہمارا نام اخبار کی خبر میں نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں, اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بندے نے ضد کی کہ نہیں اپنا نام بتائیے. ہمارے نبی علیہ السلام جب اپنا نام بتاتے تھے تو ان لفظوں میں بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں, اللہ کا رسول. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر بھی یہی خدا ہوا تھا کہ محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہاتھ پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں تو میں بہت سنتا آیا ہوں 10 دن میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو مکے کے بچے نے آپ کے بارے میں بتایا. اچھا بھائی کیا بتایا؟ فرمایا جو کچھ بتایا سچ بتایا. ارے کیا بتا دیا لوگوں نے؟ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس شہر میں ایک اللہ کے رسول ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے دشمنوں نے مجھے بار بار ایک بات کہی تھی کہ سب سے ملنا, محمد سے مت ملنا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں مل لیا, اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اب نبی علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں, ایک بندہ چکی چلاتا ہوا رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے, اے بھائی روتا کیوں ہے؟ وہ بھی بڑا حیران ہے, کہتا ہے اس جگہ سے تو بہت سے لوگ گزرتے ہیں, میں غلام ہوں, کالا ہوں, اچھی ہوں, آپ کو کیا ضرورت ہوئی میرا دکھ درد بانٹنے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے روتا کیوں ہے؟ کہتا جی بخار چڑھا ہوا ہے. پھر چکی کیوں چلاتا ہے؟ کہ مالک میری پٹائی کرے گا. اچھا نبی علیہ السلام چلے گئے, فرمایا ہم تیری مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے اس کے دل میں خیال آیا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن ابھی کچھ اور کیا سوچتا. اتنی دیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے, اس کو کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, فرمایا تو اب آرام کر لے. یہ جس کی مدد کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے. جس کی مدد کر رہے ہیں محمد رسول اللہ, وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. وہ پہلے جس کی پیمنٹ دلوائی وہ بندہ بھی مسلمان نہیں تھا. محمد رسول اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آرام کرو. وہ پھر رونے لگا, کہنے لگا پیاری صورت والے, اگر میں آرام کروں گا میرا مالک مارے گا, آٹا نہیں پسے گا. اور فرمایا اچھا تو گھبراتا کیوں ہے, تو اپنی رضائی لے لیٹ جا. کہتا چکی کیسے چلے گی؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلا دیں گے. اور پھر وہ پیارے نبی ہیں کائنات کے کہ جنہوں نے اس بندے کو 3 دن تک کھانا کھلایا, اس کو دوا دی اور اس کی جگہ خود چکی چلاتے رہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے لیے راضی کیا جائے, ان کی تکلیف کو ان سے دور کر دیا جائے. اب یہ بندہ جو 3 دن تک تندرست ہو گیا, اس نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کون ہیں؟
اب جب نبی علیہ السلام نے بتایا میں محمد ہوں اللہ کے رسول, ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا. امیہ کا غلام تھا نا یہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو قصے روز سنتا ہوں, روز شام کو جب امیہ آتا ہے وہ یہی روتا رہتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں نوجوان چلا پیا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کو دیکھا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر خطاب کو دیکھا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی مرتضیٰ کو دیکھا. اور یا رسول اللہ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو بلال مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ تاکید ہو گئی کہ بھائی ابھی کسی کو بتانا, کیا بھائی کسی کو بتانا نہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی روز پٹائی ہونے لگ پڑے. مکے میں حالات خراب تھے نا اس دور میں. اب کیا ہوا, بلال اپنے مالک امیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت ہے, اس درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر کو باندھا ہوا ہے. کون عمار بن یاسر؟ عمار بن یاسر کون بھائی؟ اسلام کے لیے قربانی دینے والی پہلی عورت سیدنا سمیہ کا بیٹا, روئے زمین پر جس نے قطرہ خون سب سے پہلے اس دین کو دیا, جس 80 سالہ بوڑھی عورت نے, اس کا نوجوان بیٹا. کون عمار بن یاسر؟ سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ کا لخت جگر, جنہوں نے اپنی بیوی کے صرف چند لمحوں کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر لیا, اور مردوں میں شہادت دینے والے سب سے پہلے اس کے باپ ہیں. یعنی ایسے ماں باپ کا بیٹا ہے جنہوں نے عورتوں میں بھی ساری دنیا میں سبقت لے گئے, مردوں میں بھی ساری دنیا میں سبقت لے گئے. ان کے بیٹے کو درخت سے باندھا ہوا ہے, ابو جہل مار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے. امیہ گزرا, پیچھے پیچھے غلام بلال جا رہے ہیں. امیہ کو جب ابو جہل نے دیکھا اس نے آواز ماری امیہ کو, دوست تھے نا دونوں امیہ اور ابو جہل. کہنے لگا یار یہ عمار کی پٹائی کرتے ہیں, یہ مانتا نہیں ہے, یہ تیرا غلام جو ہے نا بلال یہ بڑا طاقتور ہے, تو اس کی ڈیوٹی لگاؤ, یہ عمار بن یاسر کے درے مارے تاکہ عمار بن یاسر توبہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. پیچھے جاؤ 1450 سال پیچھے, اس منظر کو دیکھو مسلمانوں. عمار بن یاسر جب درخت سے بندھے ہوئے تھے, امیہ نے سیدنا بلال کو کہا درہ اٹھا, عمار کو مار. بلال آگے بڑھے, عمار بن یاسر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا. آج کل تو اشارے دوسرے ہوتے ہیں نا, مولانا حذیفہ صاحب نے ابھی ذکر کیا ان اشاروں کا. آج کل اشارے ہوتے ہیں کہ چلو فلم دیکھنے نکلیں, چلو درس میں سے کیسے اٹھ سکتے ہیں. وہ عمار بن یاسر نے اشارہ کیا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو تجھے کہتے ہیں مجھے مارو تو تم مجھے مارو, اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو تمہارا راز کھل جائے گا. بلال آگے بڑھے, زمین پر درہ گرا ہوا تھا, اس کو اٹھایا, ایک نظر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا, درہ ہوا میں تیز تیز لہرانے لگے. اچانک پوری طاقت سے پلٹے اور وہ درہ ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا اور فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا, میں بلال بھی تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. اب پھر جو بلال پہ گزری وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا گزری. گلے میں پھندا ڈال دیا گیا, گلی کوچوں میں روز کھینچا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. اور بلال کا روز کا کام کیا ہے؟ وہ گلی کوچوں میں, آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں, وہ گلی کوچوں میں صبح کو نکل جاتا ہے اور زور زور سے نعرے لگاتا ہے محمد الرسول اللہ زندہ باد. زور زور سے کہتا ہے آہدن آہدن. اب ایک دن مار کھا کے جب شام کو گھر پہنچے, کیونکہ روٹین بن گیا تھا روز پٹائی کھانی, ایک دن شام کو سجنا بلال رضی اللہ عنہ جب روزانہ روٹین کے مطابق مار کھا کے گھر آئے تو دروازے پہ اماں بڑی خوش کھڑی ہے. تو اماں جی بڑی خوش ہیں آج. اماں کیا ہوا؟ تو اماں کہنے لگی بلال میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ہجرت کریں گے, ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے. اچھا اماں ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے, کیوں؟ کہ یار تجھے مکے والے تنگ بہت کرتے ہیں نا. تو یہ رسول اللہ کے غلام تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا غلام تھے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. بلال وہ واحد شخصیت ہیں کہ دمشق میں انتقال سے پہلے جس صبح کو اٹھے تھے تو اکثر
عام دنوں میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے. اس دن لوگوں نے دیکھا کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آج گاڑی کو تیل لگایا ہوا ہے, آج جسم پر خوشبو لگائی ہوئی ہے, مشک اور عنبر استعمال کیا, آج پگڑی نہیں باندھی ہے. تو لوگوں نے پوچھا بلال آج کہیں کسی کی شادی ہے, کہیں جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں نہیں, نبی علیہ السلام آج خواب میں آئے تھے نا. انہوں نے کہا بلال شام کو روزہ میرے ساتھ کھولنا. تو بلال کا یقین ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے, آج جب دم نکل جائے گا تو شام کو ملاقات محمد رسول اللہ سے ہوگی. تو یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہے نا. تو اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے ایسے پکڑا اور بڑے پیار سے کہا اماں جی ایک بات سچی سچی بتاؤ, یہ جو آئیڈیا تمہیں آیا ہے نا یہ تمہیں دیا کس نے؟ جانتے تھے نا اپنی ماں کو بھی ہجرت تو تب ہوگی جب جیب میں کچھ ہو, ہجرت تب ہوتی ہے جب آگے کوئی انتظار کر رہا ہو, ہجرت تب ہوتی ہے جب کچھ ساز و سامان ہو, ہجرت تب ہوتی ہے جب کوئی پلاننگ تیار کی گئی ہو. ایسے تو نہیں کوئی بندہ گھر سے نکلتا. تو اپنی ماں کو سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے. اپنی ماں کے کندھے پکڑے, اماں سچ سچ بتانا کہ کیا بات ہے, یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ تو ماں نے بڑی خوشی سے کہا بیٹا یہ جو ابو جہل ہے نا مکے کا بادشاہ, ہاں اماں ابو جہل کو میں جانتا ہوں, یہ امیہ جو ہے نا امیہ کو بھی جانتا ہوں, عتبہ اس کو بھی جانتا ہوں, ولید اس کو بھی جانتا ہوں, عبداللہ بن جدان اس کو بھی جانتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ذات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ان کا میری ماں کے آگے منت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے. تسلیم کر لیا ہے انہوں نے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانوں کی طرح چلتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ جب سب کو دعوت دی دین کی, اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا. افسوس کہ آج کل رشتہ دار کچھ ٹھیک نہیں رہتے, لیکن نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بھی بلایا, سارے رشتہ داروں کو. بہترین کھانا بنوایا, ان کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں, تم لوگ میرا ساتھ دو. تو سارے رشتہ دار کھانا کھا کے چپ ہو گئے, کیونکہ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا, جب مشکل وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, جب شروعات ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں حضرت ان مرحلوں سے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ. جب مشکل وقت ہوتا ہے, جب بنیاد رکھی جاتی ہے اداروں کی, جب ابتدا ہوتی ہے مذہب کی, تو کوئی ساتھ نہیں چلتا. رشتہ داروں کو سانپ سونکھ گیا. ابھی سب کو سانپ سونکا تھا کہ سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, 12 13 14 سال کی عمر ہوگی. تو اس نے اچانک پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہوا, اپنے ایڑیوں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے پیچھے سے نعرہ مارا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پیچھے سب سے پہلے نعرہ مارنے والا ہے یہ اور کوئی نہیں, مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خانہ کعبہ میں گئے. تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, بیچ کے کچھ واقعات پھر کبھی آج جتنا گلا اجازت دے گا. ایک دن خانہ کعبہ میں گئے, عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے خانہ کعبہ کی. میں یار چابی دے ذرا, ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو اس نے آگے سے سخت بات کہی, کہنے لگا کہ اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو چابی دے دوں گا, آپ کو نہیں دوں گا. اب سنو غیرت کس کو کہتے ہیں, غیرت کیا ہوتی ہے وہ سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو بچپن کا جاننے والا ہے, یہ نہیں کہا کہ ہماری برادری کا ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ کا متولی میرا دادا ہے, یہ نہیں کہا کہ حجر اسود کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس وقت لگایا جب مکے کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار تھے. یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں, یہ گھر میرے دادا نے تیار کیا. نہیں نہیں, جب اس نے کہا نا چابی نہیں دوں گا, یہ ہاتھ اٹھایا, اس کے کندھے پہ 2-3 تھپکیاں ماری, فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تجھ سے واپس لے لیں گے اور پھر جس کو ہم چاہیں گے اس کو دی جائے گی یہ چابی. نہیں سمجھے بات؟ پھر سمجھاتا ہوں. کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے
کبھی کسی سے قرض لینا پڑ جائے، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری دفعہ یاد دلانے کے لیے پھر یاد دلا دینا کوئی بری بات نہیں، تیسری دفعہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے کہ یار پیمنٹ چاہیے، مجھے مجبوری ہے دے دو، اگر وہ تیسری بار بھی آپ کی مدد نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے، اس کی منتیں نہ کرو، کیونکہ جب اللہ سے مانگو گے وہ وسیلے عطا فرما دے گا۔ اگر کسی انسان کی منتیں کرتے رہو گے تو اپنی عزت نفس کا سودا کر لو گے، اس کے علاوہ تمہارے پلے کچھ پڑنے والا ہے نہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا چابی دینے، نہیں فرمایا جب وقت آئے گا لیں گے۔ اب چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس، اللہ کا حکم آ گیا نکلو مکے سے جاؤ۔ تو جب حکم آیا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انٹیمیشن بھیجا، پہلے پیغام بھیجا بھی تیاری کرو جانے کی، تو اپنے دوست کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تیار رہو، کسی دن ہم کو مکہ چھوڑنا ہے۔ اب جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ کہا کہ چلو مکے سے نکلو، جبریل نے آ کے کہہ دیا کہ چلو، تو نبی علیہ السلام جب پہنچے تو وہ ایسا وقت تھا کہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پہنچے، آواز دی ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، ہاں اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر کو پوچھا کہ میرے دوست آپ اپنے کمرے میں نہیں تھے؟ آپ آرام نہیں کر رہے تھے اپنے بیڈ پہ؟ آپ تو بالکل ڈیوڑی کے دروازے سے آواز آئی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کسی دن بھی کسی وقت بھی مکے سے جانا پڑ سکتا ہے، تو اس دن کے بعد ابو بکر گھر آ کے کبھی لیٹا نہیں ہے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ کب میرے محبوب آ جائیں اور مجھے آواز دیں اور رسول اللہ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب نبی علیہ السلام مکے سے نکلے، جیسے ہی مکہ مکرمہ سے نکلے تو مکے میں ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو، جتنے وہاں چودھری تھے سب کو خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے، تقریباً 1500 گھوڑ سوار چاروں طرف پورے ڈسٹرکٹ مکہ میں پھیلا دیے، اور شام کو سارے جاسوسوں نے آ کے ایک بات پر اتفاق کیا کہ اس بات پر یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے، وہ یہیں کہیں پر ہیں، مل نہیں رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کس کے گھر ہیں، کس جنگل میں ہیں، کس غار میں ہیں، کس پہاڑی پہ ہیں، لیکن یہ شیور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے۔ تو چنانچہ ناکہ بندی کر دی گئی۔ جب ناکہ بندی ہوئی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، ابو جہل پاگل ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے میرے ہاتھ سے نکل گئے نعوذ باللہ۔ تو اچانک ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ مکے کے سردار، یہ نہیں پتہ لگا کہ اب محمد رسول اللہ کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچاتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں لگا کہ ہیں کہاں نبی علیہ السلام، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کون پہنچاتا ہے؟ مولانا گرم پانی ڈال دیجیے۔ تو پتہ لگا کون پہنچاتا ہے کھانا، یہ پانی نکال دیجیے۔ تو اس نے مخبر نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی نوجوان بیٹی ہے نا اسماء بنت ابو بکر، وہ کھانا لے کے جاتی ہے رات کو۔ اب ابو جہل جانتا تھا سیدنا اسماء کو بھی، وہیں ان کے سامنے سارے بچے وہیں کے رہنے والے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ ابو بکر صدیق کا گھر وہی ہے جو آج باب عبدالعزیز کے سامنے مکہ ٹاور ہے نا، جو جس میں مسجد ابو بکر صدیق ہے مکے میں، جہاں بن داؤد ہے، نیچے آپ لوگ سامان خریدتے ہیں، وہ ہے مکہ ٹاور۔ یہ زمزم ٹاور نہیں جس میں چاند بنا ہے، وہ نہیں، یہ جو سامنے گھر ہے بالکل، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوٹھی تھی۔ اب ابو جہل سیدھا وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل پہچانتا تھا، اس وقت ابھی برقعے کا حکم نہیں آیا تھا، اس نے دیکھتے ہی ایک زبردست چوٹ سیدنا اسماء بنت ابو بکر کے اتنی شدت سے ماری کہ وہ تیزی سے گریں، ایک پتھر پہ ان کا سر پھٹ گیا، کان پھٹ گیا اور ان کے خون جاری ہوا۔ تو ابو جہل ایک ڈنڈے سے پٹائی کرنے لگا، جب ظلم کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تیرے والد نے ان کو کہاں لے کے گئے؟ تو پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کان میں کہا ابو جہل سے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، ان کا قبیلہ بھی مکے میں بڑا طاقتور ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جان نکل گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تو دور کی بات، پہلے ابھی تیرے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہاں
رک جا. تو ابو جہل رک گیا, لیکن اس نے ایک بات پوچھی سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہنے لگا کہ یہ بتا دو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. اب سنو عشق کس کو کہتے ہیں, اطاعت کیا ہوتی ہے, فرما برداری کیا ہوتی ہے. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے ابو جہل نے پوچھا نا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور تمہارے والد کہاں ہیں, تو فرماتی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اسماء تجھے تو نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا, ارے جھوٹ بولنا. آج کل تو جھوٹ بولنے والی مشین ہے ہماری جیب میں, وہ کہاں گیا, جس کو موبائل بولتے ہیں. اگر بندہ کھڑا پربنی میں ہوگا تو بولے گا نہیں میں آشٹھی میں ہوں. بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں اسماء کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, دشمن سامنے کھڑے اور پوچھتا کہاں محمد رسول اللہ. اسماء کہتی میرے دل نے مجھے کہا اسماء نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں. پھر اپنے آپ کو سوال کرتی ہیں اسماء اگر تو سچ سچ بتا دے گی کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے تو یہ ظالم جا کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا. تو اسماء نے کیا کیا بتائے. اسماء کھڑی ہوئی, ابو جہل کی طرف دیکھا جرت کے ساتھ, فرمایا سن اے مکے کے سردار, مکے کے چودھری, مکے کے بادشاہ, اسماء کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہیں. رب کعبہ کی قسم تو اگر میری بوٹیاں بھی نوچ دے تب بھی میں تجھے بتاؤں گی نہیں کہ رسول اللہ ہے کہاں پر. جھوٹ بھی نہیں بولا, سچ بول کے اپنے نبی کی شریعت کو بچایا, اعتماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچایا. اور جب اتنی مار پڑی آنکھ کان میں سے زبردست خون بہ رہا ہے, اپنا دوپٹہ اٹھا کے باندھا. اور پھر جب اندر گئی نا, گھر میں بہت بڑی حویلی تھی, تو ماں کے کمرے میں نہیں گئی, بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی. ارے سبحان اللہ کیا صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. وہ سیدھی جا کے دوبارہ کچن میں اور پھر سے خادماؤں کے ساتھ لگ کے کھانا تیار ہو رہا ہے, کھانا تیار ہو گیا. اب اسماء بیٹھ گئی, رات پہلا آیا پہر گزر گیا, دوسرا پہر آیا گزر گیا. جب دیکھا مخبر بھی سو گئے تو تیسرے پہر اسماء پھر نکلی, پھر نبی علیہ السلام کے پاس غار میں پہنچ گئی. بیٹے کو دیکھا, ابو بکر صدیق نے اپنی بٹیا کو دیکھا کہ کپڑوں پر مٹی ہے, کپڑوں پر خون کے نشان ہے, سر پر کپڑا بندھا ہوا ہے, کان سے خون رس رہا ہے. پوچھا اسماء بیٹا کیا ہوا. اسماء یہ نہیں کہتی کہ ابو جہل نے مارا ہے, کہنے لگی ابا آج ہم لیٹ ہو گئے, آج تاخیر ہو گئی, آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیے, پہلے محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کیا جائے گا. ہم تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ذرا سا کوئی کام ہو بتانا چاہیے نا بھائی, مسجد میں کارپیٹ بچھے تو کون سے ٹرسٹی نے بچھوائے, تو یہ پتھر لگوایا تو کس نے لگوایا, یہ فلاں کام کیا تو ہم تو بتانا چاہتے ہیں پہلے. اسماء مار کھا کے آئی ہے, جان بچ گئی اللہ کے حکم سے, پھر بھی وہ نہیں بتا رہی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا باپ اور بیٹی بات کر رہے ہیں اور کوئی سنگین معاملہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اسماء بیٹا بتاؤ کیا بات ہے تمہارے والد. اسماء کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, رونے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی, پہلے بھی دی, 12 کہا, بخاری میں موجود ہے, فرمایا ایک ایک کا قرضہ لوٹا دیا ہے, ایک ایک کا احسان چکا چکے ہیں محمد الرسول اللہ. جتنے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی, فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے اور اس کے گھرانے کے. کل قیامت کا دن ہوگا, میں اپنے رب کی حضور جھولی پھیلاؤں گا, ابو بکر کو ان چیزوں کا نعم البدل اپنے رب سے قیامت کے دن دلوانے والا ہوں. اب نبی علیہ السلام مکے مدینہ پہنچ گئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال کا عرصہ, بیچ کے واقعات پھر کبھی زندگی ہوئی تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ. 10 سال کے بعد ایک ایسا دن آیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے, جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے ہیں مکے میں, اب خانہ کعبہ کے چاروں طرف صحابہ کا جرمٹ ہے, 10,000 صحابہ اکرام ساتھ میں, 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی. تو کہا بلاؤ بھائی عثمان بن طلحہ کہاں ہے, چابی اسی کے پاس ہے, چابی نہیں لے گیا تھا اس دن.
اب عثمان بن طلحہ گھر بیٹھا ہوا اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، کہنے لگا میں نے ابو جہل کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں نے عتبہ کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، وسلم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی، رسول اللہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ چابی ہم نے لے لینی تیرے سے، چابی واپس لیں گے ہم، وقت آ گیا وہ۔ اور یہ پہلی فتح مسلمانوں سنو، یہ دنیا کی پہلی فتح ہے کہ فتح مکہ پہ میرے نبی نے کسی کا خون نہیں بہایا۔ یہ پہلی فتح ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ پہلی فتح ہے جنہوں نے معافی مانگی ان کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ یہ کائنات کی پہلی فتح ہے کہ محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ اب وہ کانپتا کانپتا آیا، کیونکہ رواج ہے نا جی کہ جو آدمی پاور میں آتا ہے تو پہلے دشمنوں کا رگڑا لگاتا ہے، رواج ہے نا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاور میں آئے، میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک میں بار بار مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھو، نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے، اس کی صفات شفقت والی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی کمزور تھے مکے میں تو اس وقت بھی بد دعا نہیں کی، درگزر کیا، اور جب پاور میں آئے تب بھی معاف کر دیا۔ نبی دونوں صورتوں میں امت کے لیے کریم ہے۔ آج نبی کے پاس جب پاور ہے تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے۔ عثمان بن طلحہ ڈرتا ڈرتا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پٹائی ہوگی، گردن اتاری جائے گی، ذلیل کیا جائے گا، کیا ہوگا۔ آئے رسول اللہ نے چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، پاک کیا۔ رسول اللہ نے جب 2 نفل پڑھے، باہر نکلے، جب تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سر جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ وہ فرمایا ابن طلحہ ادھر آ میرے پاس۔ وہ قریب آئے، فرمایا چابی پکڑ، اب قیامت تک کے لیے تیری اولاد میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی، میں نے اتنا کریم رسول دیکھا ہی نہیں۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ امام پنجاب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔